بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. آج ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہفتے کا دن ہے اور اسلام آباد کا موسم سیاسی لحاظ سے انتہائی گرم ہے. کل مولانا فضل الرحمان نے جمعے کے دن سٹیج پہ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک بہت ہی دعادار تقریر کی اور پاکستان کے کچھ اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی عجیب الفاظ استعمال کیے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کچھ اداروں کو مولانا صاحب نے ٹارگٹ کیا. اس کے بعد رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ اپنا اور اپنے آرمی کا موقف ظاہر کیا، بیان کیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے اپوزیشن کے کچھ ارکان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس آپ کے لیے کر لی اور ان نے بھی اپنا موقف دے دیا. لیکن جس ٹائم پہ مولانا صاحب بات کر رہے تھے میڈیا والوں کے ساتھ اور کچھ اپوزیشن کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کے چہروں کو باقاعدہ ریڈ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کتنے زیادہ ڈپریشن میں ہے. ناظرین، ان ساری چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. بات ہم کر رہے تھے اسلام آباد میں جو گہما گہمی چل رہی ہے سیاسی طور پر اور دھرنے کی صورتحال جس سمت جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل مولانا صاحب نے بہت دعادار تقریر کی. تقریر کے بعد جو رہبر کمیٹی ہے ان کی میٹنگ بھی ہوئی، رات گئے. رہبر کمیٹی کی میٹنگ کی جو چیزیں باہر کل کے سامنے آئی ہے، اسپیشلی جو دو بڑی پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، وہ ٹوٹلی مخالفت ہے وہ مولانا صاحب کی کر رہی ہے، کیونکہ مولانا صاحب خود ایکسٹریم لیول تک جانے کا سوچ چکے ہیں اور سوچ رہے ہیں. لیکن پیپل پارٹی اور نون لیگ والوں نے جو رہبر کمیٹی ہے اس میں جو ممبرز ہیں ان کے سامنے اپنا موقف ظاہر کر دیا ہے کہ ہم ایکسٹریم لیول تک نہیں جائیں گے. اگر ڈی چوک کی طرف جانے کی بات ہے تو اس کے لیے بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی تیار نہیں ہے. ہاں، اس چیز کے لیے نون لیگ اور پیپل پارٹی تیار ہے کہ اگر ان ہاؤس اگر کوئی چینج آتا ہے، مطلب کہ اگر پی ایم عمران خان استعفیٰ دے کے اسی پارٹی میں سے کوئی اور بندہ اگر پی ایم کی سیٹ پہ آگے بیٹھتا ہے تو پیپل پارٹی اور نون لیگ اس چیز کے لیے تیار ہے. لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی مولانا صاحب کا اس بات پہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹوٹل جتنی بھی اسمبلیز ہے وہ پروونشل اسمبلیز ہے یا نیشنل اسمبلی ہے وہ سب کے سب ریزائن دے دے اور دوبارہ الیکشن ہو جائے. وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والوں نے اپنا موقف بالکل ٹرولی ان کے سامنے رکھ لیا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جتنے لوگ اپوزیشن پارٹیز جتنی بھی ہیں، جتنے لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہیں تو ان میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اور اس اختلاف کی وجہ سے جو مبصرین ہیں، کچھ مبصرین یہ تبصرہ دے رہے ہیں کہ آنے والے تقریباً 70 سے 90 گھنٹے میں یہ جو دھرنا ہے یا یہ جو جلسہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. مولانا صاحب اس ٹائم پہ ایسے پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ اس کو صرف اور صرف فیس سیونگ چاہیے. کچھ فیس سیونگ تو اس کو مل گئی ہے اسلام آباد تک آ کر، کیونکہ انٹرنلی کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہے. سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو بیانات دینے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف سیاسی بیانات ہوتے ہیں. حقیقت وہ ہوتا ہے یا حقیقی چیزیں وہ ہوتی ہے جو بیک ڈور پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں سے عام عوام بالکل بے خبر ہوتی ہے. تو مولانا صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی، اس کو کچھ فیس سیونگ مل گئی ہے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے اے پی سی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، اے پی سی کی میٹنگ کا آپس میں اختلاف اتنا شدید ہو گیا تھا کہ صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے اس وقت جو میڈیا ٹاک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم لوگ جو سینٹ کا چیئرمین ہے سنجرانی صاحب اس کو ہٹائیں گے اور اس کے لیے ایک موومنٹ لے کر آئیں گے. بعد میں آپ لوگوں نے یہ چیز بھی آبزرو کی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو سنجرانی صاحب کو ہٹانے کے لیے موومنٹ سامنے آئی، جو بل سامنے آ گیا، ووٹنگ بھی ہوئی اور اسی پیپل پارٹی اور نون لیگ والوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا.
وہی چیز ابھی دوبارہ جو ہے نا آ چکی ہے کہ یہ سب لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہے۔ تو مولانا صاحب میں بات کر رہا تھا کہ مولانا صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی، وہ کچھ مل گئی ہے، اور کچھ جو ہے نا آنے والے 1-2 دنوں میں وہ کچھ چیزیں سامنے رکھ لیں گے اور پلان بی اور پلان سی کا اعلان کر لیں گے کہ کچھ چیزیں ہماری ہو گئی ہے اور پلان بی اور سی ہمارا اس طریقے سے آنے والے ٹائم میں ہم لوگ اپلائی کریں گے۔ فیس سیونگ کے لیے وہ یہ حربہ ضرور استعمال کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بات تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹریٹ کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ مینز کے جو پاکستان آرمی ہے وہ ڈائریکٹلی کسی چیز میں اس حد تک انوالو نہیں ہے کہ کسی کی سائیڈ لی جائے۔ ہاں، آرمی جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان، آرمی کو اس چیز سے غرض نہیں کیا رہا ابھی موجودہ حکومت کس کی ہے، کیونکہ آرمی کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس گورنمنٹ کے تابع ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان آرمی کو بلاتی ہے، ان سے ہیلپ لیتی ہے، ان کو کہیں پہ ڈیوٹی دیتی ہے، تو پاکستان آرمی قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اس بات کے پابند ہے کہ حکومت کے آرڈر پہ وہ لوگ آئیں گے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اسٹریٹ یہ بھی کہہ دیا کہ جو آئینی راستے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کو آئینی راستے اختیار کرنے چاہیے۔ جیسا کہ اگر ان لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جو الیکشن ہوا تھا 2018 میں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ادارے آلریڈی موجود ہے، ان اداروں میں جا کے جو ہے نئے لوگ کیس کریں، اپلیکیشن دے دیں، انکوائری ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ فیئر الیکشن ہوئے تھے یا فیئر نہیں ہوئے تھے۔ باقی حکومت نے اس ٹائم پہ بھی، اس ٹائم کی جو حکومت تھی، ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے آرمی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مختلف پولنگ سٹیشنز پہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی دیں گے سیکیورٹی پرپس کے لیے، اور آرمی جو ہے نا پابند ہے سیکیورٹی دینے کے لیے، کیونکہ حکومت پاکستان جب آرمی کو بلاتی ہے تو آرمی نہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس نے، آصف غفور صاحب نے یہ بات کی کہ جو سٹیج ہے، سٹیج سے یا پریکٹیکلی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اسپیشلی کل جس طرح مولانا صاحب نے باتیں کی ہے تو یہ انتشار کی طرف لے کر جانے والی باتیں ہیں۔ مولانا صاحب شروع دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ایسا ہلہ گلہ پیدا ہو جائے، پولیس والے ان پہ اٹیک کر لے، پولیس والوں کے ساتھ اور جو جلسے میں شریک لوگ ہیں ان کے آپس میں لڑائی وغیرہ ہو جائے، تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک ایشو ان لوگوں کے پاس آ جائے اور حکومت کے خلاف جو ہے نا اس کو یوز کر لے کہ حکومت نے ہم پہ یہ ظلم کر لیا ہے۔ لیکن حکومت نے اب تک کافی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دیا، حالانکہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اور کے پی سے لے کر اور باقی جگہوں سے لے کر اسلام آباد تک مختلف جگہوں پہ جو جلسے کے لوگ تھے، جو شرکاء تھے، ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً ایسی کوشش کی، لیکن مختلف پروونسز کے پولیس نے انتہائی صبر کا کام لیا، انتہائی صبر سے کام لیا اور کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف بات نہیں جانے دی، بلکہ پولیس والوں نے جگہ جگہ پر ان لوگوں کے لیے مختلف کیمپس لگائے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے بڑے جگہوں سے، کراچی سے لے کر خیبر تک اور جی بی تک اور جو ہزارہ کا علاقہ ہے، ڈی خان کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، ادھر سب جگہوں سے جو ہے نا اسلام آباد کی طرف جلوس چھوٹے بڑے آئے اور کہیں پہ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے حالانکہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو بار بار جب بھی جو ہے نا ایسا موقع پیدا ہوا ہے کہ مذہبی بیس پہ یا سیاسی بیس پہ اگر یا عدالت کے جو ایک موومنٹ چلی تھی، ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا، تو اس کے لیے جو جلوس نکلے تھے اور مختلف اوقات میں نکلے ہیں، تو اس وقت کے گورنمنٹ جو بھی ہوا کرتے تو ان نے جو مارچ والے ہوا کرتے ان کو انتہائی ٹف ٹائم دیتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2014 میں عمران خان ایک جلسہ لے کر، جلوس لے کر جا رہے تھے اسلام آباد، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، حالانکہ اس ٹائم پہ وہ سی ایم تھے۔ تو ناظرین، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا حکومت کی طرف سے اتنا پازیٹیو اقدام کہ پورے ملک سے لوگ اسلام آباد کی طرف آئے اور ان کے ساتھ کوئی بدمزگی حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی۔ جو آصف غفور صاحب کے بیان کے بعد مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے، تو مولانا صاحب اور اس کے ساتھ جو بندے کھڑے تھے تو ان کے فیس ریڈنگ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی ڈپریشن میں تھے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ہم
یہ بیان دے کر کچھ پریشر ڈیولپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آرمی یا اور جو ایجنسیز ہے وہ سیف سائڈ پہ جائیں گے اور ہم سے بات کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. لیکن آرمی کی طرف سے جو بیان آیا ہے انتہائی پازیٹیو بیان ہے اور قانون کے دائرے کے اندر بیان ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اب مولانا صاحب کو جو ہے نا عقل آ گئی ہوگی. ان کو چونکہ پتہ چل چکا ہے کہ باقی جو پولیٹیکل 2 بڑی پارٹیز ہے وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر چکی ہے اور ایکسٹریم لیول تک ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی اچھزیز صاحب یا ANP یا کچھ جو چھوٹی پارٹیز ہے ان کا ہونا یا نہ ہونا اتنا بڑا میننگ فل بات نہیں ہے. تو امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا عقل کے ناخن لیں گے اور پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی طرف اس مارچ کو لے کر نہیں جائیں گے. اور جس طرح مبصرین کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 70 سے 90 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو 72 سے 90 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سیف سائڈ پہ ختم ہو جائے گا. لیکن مولانا صاحب ابھی وہ بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے کہ یہ جو مارچ ہے یہ ختم بھی ہو جائے یا یہ جو دھرنا ہے یہ ختم بھی ہو جائے اور اس کا جو فیس سیونگ والا فارمولہ ہے وہ بھی رہے. کیونکہ یہ بھی جو ہے نا چیزیں بہت سامنے آ چکی ہے کہ جتنی فنڈنگ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ فنڈنگ جو ہے نا ان چیزوں کی نہیں تھی کہ جو 400-500 روپے کی پرچیاں ناموس رسالت اور اس طرح کی چیزوں پہ جمعیت کے اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے گئے تھے. ان 500-400 روپے کے فنڈنگ سے اتنا بڑا جو ایکشن ہے وہ نہیں ہو سکتا. ضروری بات ہے کہ اور جگہوں سے بھی کافی فنڈنگ آئی تھی اور ان فنڈنگ کا جواب جو اوپر لیول کے مولانا صاحب کے بندے ہیں ان نے دینا ہوگا. کیونکہ جن لوگوں نے فنڈنگ دی ہے تو وہ بھی جو ہے نا جواب مانگیں گے. دوسرا جو ہے نا یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو ضلعی ڈسٹرکٹ سطح پہ ضلعوں کے مختلف جو بڑے عہدیداران تھے ان کو جو فنڈز دیے گئے تھے، تو یہ بات بھی جو ہے نا کچھ میڈیا چینل سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ غبن ہوا ہے. اور جمعیت کے جو اوپر لیول کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ فنڈنگ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کافی زیادہ ہوئی ہے، دی گئی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے لیڈران کو پیسے دیے گئے، لیکن اس لیول تک پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ سے وہ لوگ لے کر نہیں آ سکے. تو یہی جو ہے نا چیز سامنے آ رہی کہ جمعیت والے اس بات کی انکوائری کریں گے کہ پیسے لے کر بھی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ لوگ لے کر کیوں نہیں آئے. کیونکہ جس طرح مولانا صاحب نے سٹارٹ میں بار بار یہ بیان دیا تھا کہ تقریباً 15 لاکھ لوگ ہم لے کر آئیں گے، اور یہ بھی جو ہے نا بعض اوقات کہا گیا ہے کہ نون لیگ والے تقریباً 1 ملین 10 لاکھ لوگ وہ لے کر آئیں گے، ٹوٹل ملا کر 25 لاکھ. ابھی جو سرکاری طور پر بھی اور غیر سرکاری طور پر بھی مختلف فگرز آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ صرف اکٹھے ہوئے. تو جو 25 لاکھ اور 25 لاکھ کے بجائے اب جو ہے نا 60-70 ہزار لوگ، اس فگر میں بہت بڑا فرق ہے. تو جو فنڈنگ ہوئی ہے، جن نے فنڈنگ کی ہے تو جمعیت کے بڑے لوگوں سے، اور جو جمعیت کے بڑے لوگ ہیں ان نے جو ڈسٹرکٹ لیول پر فنڈنگ دی ہے وہی فنڈ ٹرانسفر کیے ہیں. تو یہ آپس میں ابھی مختلف انٹرنلی جو انکوائری ہے وہ ضرور کریں گے کہ یہ پیسے آئے تو آئے لیکن گئے کدھر، اور پیسے دینے کے باوجود وہ رزلٹ لوگوں کی صورت میں کیوں نہیں آیا، لوگ اس لیول تک یا اس سٹرینتھ تک کیوں جو ہے نا اسلام آباد تک نہ پہنچ سکے. ناظرین شکریہ.